بھائی نے ایک سوال کیا، ایسا کون سا شخص ہے جس کا روزہ اور دعا بھی قبول نہیں ہوں گی عبادت کرنے کے باوجود بھی؟ دیکھیے آپ کا سوال بہت عمومی ہے، جواب اس کا وہ خصوصی نہیں مل سکتا آپ، اس لیے کہ اگر کوئی شخص جس کے ایمان میں کمزوری ہو تو اس کو کیا روزہ اور کیا زکوٰۃ اور کیا حج اور کیا تمام دعا وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں جنرل، کیونکہ آپ کا سوال ایک جنرل ہے، اس کا جواب اسپیسیفک نہیں ہو سکتا. ایک انسان جس کے ایمان میں گڑبڑ ہو، توحید برابر نہ ہو، تو اس کا روزہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. ہاں وہ عبادت کرتا رہے، مشقت کرے گا، لیکن عبادت قبول نہیں ہوں گی. دوسرا، نہ روزہ نہ زکوٰۃ، کوئی اعمال اس کے قبول نہیں ہوں گے، یہ اپنی جگہ ایتا ہے. دوسرا، وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو توحید پر تو ہے، توحید پر ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، سمجھ آپ، تو اس کا روزہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کی دعائیں بھی فائدہ نہیں دیں گی، اس لیے کہ توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو روزہ وغیرہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے. یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے توحید اور نماز جو ہر حال میں انسان پر فرض ہے، سوائے کہ انسان بے ہوش ہو جائے تو پھر نماز کی اس سے پوچھنی ہے. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا یہ کرنے والا، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہو سکتے ہیں کہ انسان نیکیاں تو کرے لیکن اس نے ایسے کچھ کام کر لی اس کے سے نیکیاں برباد ہوا، جس کی ایک مثال صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک پڑوسن ہے، نیبر ہے، عورت ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، مطلب فرض نمازوں سے بھی زیادہ، اضافہ نفل وفل سب، بہت روزے رکھتی ہے، بہت زکوٰۃ دیتی، مطلب نفلی صدقات کرتی، لیکن بہت لڑتی جھگڑتی، گالیں دیتی پڑوسیوں کو، دوسرے پڑوسیوں. کہا ایک اور عورت ہے، وہ کم نماز پڑھتی ہے، صرف فرض پڑھتی ہے، کم بولے تو 5 میں سے 2-3 نہیں، کم مطلب اس کے مقابلے میں وہ نفل بھی پڑھ رہی ہے نا، اس سے کم، مطلب صرف فرض روزے رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن معاملات بڑے اچھے ہیں پڑوسیوں سے. پہلی عورت کے تعلق سے اس کے روزہ، نماز، زکوٰۃ سب تھا، زیادہ تھا. آپ نے کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، اور اس عورت کے تعلق سے کہا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے. تو عمل قبول نہیں ہوئے نا، اس کے نماز بھی قبول نہیں ہوئی، روزہ بھی قبول نہیں ہوا، تو ظاہر سے دعا بھی نہیں ہو رہی. کیوں؟ حقوق العباد، بندوں کا حق مار رہی تھی وہ. تو کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے توحید پر نہ ہو تو دعا اور نماز، روزہ قبول نہ ہو، کہیں ہو سکتا ہے نمازی نہ ہو تو روزہ قبول نہیں ہونا، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن بندوں کے حق مار رہا ہے تو بھی قبول نہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیپینڈ ہے سچویشن سیناریو، کیوں اس نے کیا کیا اس کے اعتبار سے. لیکن ان جنرل اگر وہ بڑے احکامات جو دیے گئے فرائض ان کو اگر پورا نہ کرے تو اس کے بعد کیا احکام ظاہر سی بات ہے نچلے والے خود بخود. جیسا کہ کوئی نماز فرض نہ پڑھے اور نفلی خوب پڑھے، چونکہ حدیث میں نفلی نماز کی فائدے وہ خوب پڑھا نفلی اور فرض غائب، تو کیا نفلی نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں. تو لہذا توحید پر ہو، نمازی ہو، تو پھر روزہ اور زکوٰۃ اور تمام ارکان فائدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق بھی ادا کرے. ورنہ ان 3 الگ الگ باتوں ہمارے سامنے آئی کہ توحید پر نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا، دوسرا نماز نہ پڑھتا ہو تو، اور تیسرا اگر بندوں کے حق مارتا تو بھی اس کے عمل قبول نہیں ہوں گے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ یہ کہ رمضان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کا 70 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسی کوئی حدیث ہے کیا؟ لیکن میرے علم میں ایسی کوئی روایت یا کوئی حدیث نہیں ہے کہ اعمال کا رمضان میں 70 درجے جو اسپیسیفک آتا ہے نا 70 درجے بڑھ جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ رمضان میں نفل کا ثواب سنت کے برابر، سنت کا ثواب فرض کے برابر، یا نفل کا فرض کے برابر، ایسی بھی کوئی روایت نہیں. ہاں یہ جو عمرے والی روایت ہے نا، اس سے کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ عمرہ ایک نفل حج ہے، وہ رمضان میں کیوں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہوں گا، تو پھر نماز کب ملتا ہوں گا، زکوٰۃ کب ملتا ہوں گا، صدقات کا قیاس کرتے ہیں. لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے یا ایک کا ثواب 70 کے برابر ہوتا ہے. حالانکہ یہ اصول عام ہے کہ جب انسان کو نیکی کرتا ہے 1 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 70 یا 70 سے لے کر 700 تک، اس کے انٹینسٹی، اس کے انٹینٹ، اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر ملتا ہے. تو اس میں کوئی مخصوص نہیں تھا، ایسی کوئی میں روایت نہیں جانتا مخصوص خاص طور سے رمضان کے لیے اس میں 70 درجے زیادہ ہوتا ہے. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ شب قدر کے تعلق سے اس کی تلاش کرنا 21، 23، 25، 27، 29 میں، تو سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے چلتا ہے، یا دوسرا 29 کے تعلق سے. تو یاد رہے کہ 29 کا روزہ اگر چاند اس دن بھی دکھے تو رات ایک دن پہلے آتی ہے اور دن ایک دن بعد آتا ہے اسلام میں. جیسا کہ آپ رمضان شروع ہوں گے تو پہلے تراویح پڑھیں گے اور پھر روزہ رکھیں گے، تو سیم 29 کا روزہ بھی اگر ہو تو 29 کی رات پہلے آ جاتی ہے، پھر 29 کا دن آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے 29 تو سب کو ملتا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں کہ نہیں. ہاں 30واں روزہ مطلب 30 کی رات وہ ایک الگ چیز ہے، 29 سب کو ملتا ہے. رہا سوال کا پہلا حصہ کہ وہ 21 جب ہمارے پاس ہے تو ہاں مطلب ایک دن وہ پہلے چل رہے 22 سے، یا پھر ہمارے پاس سمجھے نا، ایک دن ہم بات چل رہے تو ہماری 21 تو ان کی 22 چل رہی ہے ہمارے، یا پھر ان کی 21 چلے گی جب ہم 20 میں تھے. اس کا کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت کسی بھی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. تو ہمارے لیے ہم اپنا چاند دیکھ کر اگر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہماری 21، ہماری 23، ہماری 25، 27 اور 29 کو رکھیں گا، ان کے لیے ان کی ہوں گی. اس لیے میں نے کہا علماء کا قول ہے کہ یہ گھومتی بھی ہر سال،
تو ہو سکتا ہے ایک ہی اس میں کئی علاقوں میں الگ، جیسا کہ آپ صرف ایک دن سعودی عرب کا لے، لیکن امریکہ اس سے اور ایک دن آگے چلتا ہے چاند کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے جاپان سے شروع ہوں گے، ادھر سے چاند الٹا چلتا ہے تو وہ ایک دن اور پہلے، اس کے سعودی عرب، پھر ہمیں اور ہمارے بعد پھر ایک دن بعد ملیشیا انڈونیشیا، وہ ہم سے ایک دن بعد چلتے عید کے چاند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، الٹا سورج کے تو وہ پہلے اور چاند کے اعتبار سے بعد میں آتا ہے۔ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کے علاقے کے اعتبار سے، ان کی 21، ان کی 23، ان کی 25، ان کی 27 اور ان کی 29 کے اعتبار انشاءاللہ عزیز اجر اور ثواب دیں گے۔ کسی نے کچھ سوالات کیے کہ میں سمجھتا ہوں اچھے سوالات ہیں، جواب دے بھی دیتا ہوں۔ رمضان میں بہت سارے لوگ IRC اور آپ کے بارے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ صرف رمضان میں سنتے ہیں، ہم تو سال بھر اور روز سنتے ہیں، آپ صرف رمضان میں سنتے ہیں۔ بہرحال تو پہلا انہوں نے کہا کہ IRC والوں کو اسرائیل سے پیسہ آتا ہے، یہ اتنا پرانا الزام ہو گیا کہ ہم خود اب ڈھونڈ کب پیسہ دیں گا ہم کو، وہ کمائیں گا اکاؤنٹ میں، مطلب امیدیں جاگ بھی ہم لوگوں کی بھی کمانے والا ہے، اتنے دن سے لوگ بول رہے ہیں۔ جنرلی جب ہم چھوٹے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ عموماً پہلے ایک ہی جماعت کا، میرے یہاں کوئی جماعت کا کام نہیں تھا، ایک ہی قسم کے مسلک کے لوگ رہا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک جماعت آئی، پہلی جماعتی شکل میں کوئی آئے تو تبلیغ جماعت آئی، تو تب ہم نے دیکھا کہ وہ سارے الزام جو ان پر لگے، جیسا کہ جب بولتے تھے وہ ان کو اسرائیل سے پیسہ آ رہا، ان کو فرانس سے پیسہ آ رہا، ان کو امریکہ سے پیسہ آ رہا، تو وہ ہو گیا۔ پھر نیکسٹ کوئی دوسری جماعت آئی، ایک جماعتی پھر ایک ایکٹیویٹی بڑی تھی، بولے اب ان کو آ رہا، پھر اس کے بعد ایک جماعت آئی تو بولے اب ان کو آ رہا، پھر IRC آئے تو ان کو آ رہا، اب ہمارے پاس کسی اور کو آئیں گے، مطلب وہ چلتے رہیں گے سلسلہ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل سے جب آتا تو وہ ایجنٹ کون ہے جس کو یہ سب معلوم کہ ہم تک لا کے پہنچاتا ہے کہاں؟ جب بینک میں آتا تو وہ کون سا ایجنٹ ہے جو ہم کو پیسہ لاتا ہے اور ہمارے پاس ڈالتا ہے، یا پھر ہم دونوں بھائی ہیں، اس کو بھی آتا ہے ہم کو بھی آتا ہے، کہ دو بھائیوں کو معلوم رہتا ہے نا کہاں سے کیا آتا ہے۔ مطلب مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں جو ہر دور میں لوگ دوسروں پہ لگاتے ہیں، جتنے دشمنان اسلام ہیں ان سے ریلیٹ کر دو آپ کو تو آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، اسی کو حقیقت نہیں ہے تو وہ ثابت کرے۔ دوسری چیز یہ کہ IRC کے پاس فورن فنڈنگ لینے کا سسٹم ہی نہیں ہے، اور اسرائیل انڈیا میں نہیں ہے، ہم کو آفیشیلی کسی بھی فورن کنٹری سے پیسے لینے کی پرمیشن نہیں ہے، ہم لوگ تو صرف انڈین یا NRIs جو انڈیا کے لوگ جو باہر رہتے ہیں ان سے لیتے ہیں، تو یاد رکھیے اسرائیل سے پیسہ آنا یہ ممکنات نہیں۔ ہاں بھائی آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے فورن فنڈز کا، ہمیں نام نہیں لینا چاہتا کس کس کے پاس ہے، وہ لوگ ذرا اپنی تحقیق کرے کہ آپ کو تو نہیں آ رہا اسرائیل سے پیسہ، ہم کو تو نہیں آتا چونکہ ہم کو تو پرمیشن بھی نہیں گورنمنٹ سے کہ ہم فورن فنڈز لے سکیں۔ دوسرا علماء صاحب کے زکوٰۃ کے پیسے سے IRC والے اسٹیج وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ کس میں سے نکل گیا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، ٹھیک ہے، ان کو کسی نے گوشت دیا تھا صدقے میں، اور نبی اور آل رسول پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اولاد پر صدقہ زکوٰۃ یہ سب حرام ہے، سوائے تحفے کے وہ کچھ نہیں لے سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھا لیا، تو میں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صدقہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ اس کے لیے تھا غلام جس کو دیا گیا، میرے لیے نہیں، چونکہ غلام نے لے کر آپ کو دیا تھا۔ وہاں کیا ہوا، زکوٰۃ وہ صدقہ لیا گیا، لینے کے بعد یہ غلام عورت مالک بن گئی، اب یہ کسی کو تحفے میں دے تو صدقہ نہیں بچتا ہے، سمجھ رہا؟ تو پہلا تو یہ ہے، لیکن وضاحت بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ IRC اپنے کسی بھی پروگرام میں اسٹیج وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کا فنڈ یوز کرتے ہی نہیں ہے۔ رمضان کانفرنس کا الگ فنڈ ہوتا ہے جس میں لوگ ہم کو دیتے ہیں، اور ایک بات اور واضح کر دو، اسٹیج کے لیے ہم کبھی پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے، یہ تو آپ دور کی بات ہے کہ رمضان کانفرنس کو فنڈ، ہم اسٹیج کے لیے پیسے ہی نہیں خرچ کرتے، سمجھے، ہم پیسے ہی نہیں خرچ کرتے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہم کو منع کرتے ہیں لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس ہال میں کانفرنس ہوتی ہے اس ہال والوں نے آج تک ہم سے 1 روپیہ نہیں لیا، جس اسٹیج پر ہم پروگرام آج تک کیے وہ نیچے کا اسٹیج ایک الگ صاحب ڈالتے، انہوں نے آج تک کوئی پیسہ نہیں لیا۔ جس اسٹیج پہ آپ ڈیکوریشن دیکھتے اس ڈیکوریشن کے لیے ہم نے 1 روپیہ آج تک خرچ نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ فری ملتی ہے۔ اخراجات جو ہم کو آتے ہیں مائک سسٹم، لائٹنگ، انجمن کا جو سامان شیڈ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ سب ہم کو رینٹ پہ لینا پڑتا ہے، ورنہ ہال، سٹیج اور اس کا کبھی ہم نے خرچہ نہیں کیا۔ تو آپ کی زکوٰۃ کیا کچھ بھی نہیں گیا آپ کا، آپ دور زکوٰۃ کی بات کریں، ہم بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں گیا، نہ IRC کا گیا، نہ کسی اور کا گیا، نہ زکوٰۃ گیا، نہ غیر زکوٰۃ گیا، یہ تو ہم دعوے سے بول رہے ہیں، غیر زکوٰۃ بھی نہیں گیا آپ کا، مطلب یہ بھی نہیں کہ فنڈ لے کے بس اسٹیج پہ کیوں ڈالے، وہ بھی نہیں گیا آپ کا، سمجھ رہے بات۔ اب تھوڑی اور وضاحت کر دیتا، ہر بار آپ پیچھے کے بینر بھی چینج کرتے رہتے، اس کو بڑا خرچہ آتا ہوں گا، آپ اس کا اگر خرچہ سنیں گے اور ہم کیسا مینج کرتے آپ بھی ہنسیں گے۔ یہ بینرز 80-100 روپے کے کپڑے رہتے وہ جو کٹ پیس ملتے ہیں، ہر بار اس لیے چینج کر دیتے ہیں، کٹ پیس 2 لائے اور اس کو لگا دیا تو 200 سے 250 روپے کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ بنا، 2 سے 3 پروگرام میں یوز ہوا، اس کے کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں، کوئی غریب کو دے دیتے ہیں، وہ اپنا ٹیبل کلاتھ بنائے یا گھر کا پردہ بنائے دے دیتے ہیں،
تو یہ ایکسپینس ہارڈلی ہم کرتے ہیں 300 کی رینج میں ہوتا ہے سنڈے کو جو ہوتا ہے. یہ کئی دنوں تک میچ کرتے ہیں, اس سے ڈھیر لگ جاتا ہے, پوری الماریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اس کے بعد جب بہت پرانے ہو جاتے ہیں اس کو ہم کسی غریب کو صدقہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی کوئی ایکسپینس نہیں ہوتا ہے, نہ وہاں ہم کو ایکسپینس کریں. تو ایکسپینس جیسی الحمدللہ اسٹیج پہ ہم نے کیا ہی نہیں, تو اب بہرحال میں اب کیا وضاحت کروں, وہ فری ملتا ہے, دینے والے دے رہے, اللہ ان پر دیں گا انشاءاللہ اس کا, تو ہم نے کوئی خرچ نہیں کیا. لیکن اب ہوتا کیا ہے, اب بھائی میرا ولیمہ تھا, میرے بھائی کا ولیمہ تھا, بہن کی شادی تھی, تو وہ اسٹیج لگاتے نا, وہ بولتا 25,000 کی ایک خالہ مائیں گی بیچ کی, 25,000 کی دوسری. تو اب IRC کے اسٹیج پہ 4 لگی بچی, تو بولتا 1 لاکھ کے تو نظر یہ لگا ہوا ہے. مطلب ایسا شادی سے کمپیئر کرتا ہے نا. ہال کتنے ملا تھا اپنے کو, یہ 25,000 روپے سے انہوں نے دیے تھے, تو اب 10 دن بولتے 2.5 لاکھ. ارے نہیں بھائی وہ فری ہے, سمجھیے اب بات. اسٹیج پہ اپنے لگائے تھے نا ایک دن اپنے باجی کی شادی میں, بھیا کی شادی میں کتنا خرچہ آتا ہے, 1 لاکھ. IRC کو 1 لاکھ نہیں روپیہ بھی نہیں آتا, وہ بیچارے لاتے ہیں. صرف IRC جو اس پہ خرچ کرتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, کبھی اس کا کلر اگر خراب رہا نا تو ہم لوگ تیار رہتے ہیں, ہم بس کلر سے رہتے, ہم لوگ اس پہ کلر مار دیتے, وہ جو چیزیں بیک گراؤنڈ میں لگاتے سلور گولڈ کلر سے ہم مار دیتے تاکہ تھوڑا سا لک اچھا آئے. باقی الحمدللہ اگر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں پردے ہوتے ہیں کبھی لائٹ کی ریفلیکشن کے لیے, وہ پردے بھی الحمدللہ وہ جو جن کا اسٹیج ہے نا وہی چینج کرتے, ہم کو نہیں چاہیے, بولتے ہم کر کے دے دیں. لائے ہم صرف کلر کا ٹچ اپ کرتے, تو کلر کا ٹچ اپ مطلب 50 سے 100 یا 200 روپے خرچہ ہم اسٹیج پر کرتے ہیں. اگر یہ بھی زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسا تو پھر آپ کا جو کپڑے پہنے آدمی بولے اتنے مہنگے کیوں پہنے, گھڑی جو پہنے اتنی مہنگی, تو یہ تو پھر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اسٹیج پہ نہ آپ کا زکوٰۃ لگتا الحمدللہ, نہ آپ کا غیر زکوٰۃ لگتا, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. تیسرا انہوں نے کہا رمضان کانفرنس میں عورتوں کو کیوں بلایا جاتا ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ رمضان کانفرنس نہیں, رمضان یا غیر رمضان عورتیں بازار کیوں جاتی ہیں, پارکس میں اور گارڈنز میں کیوں جاتی ہیں, کیوں جاتی ہیں؟ وہاں بہت دینی علم سیکھنے کو ملتا ہے, وہاں تقوی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے جاتے ہی, مطلب یہ سب کے لیے جاتی ہے. ہم دینی اجتماع کی بات کریں بھائی, آپ بازاروں میں نہیں روکتے ہیں, تھیٹرز میں نہیں روکتے ہیں, جہاں روکنا چاہیے وہاں نہیں روکتے, اور آپ بولے یہاں کیوں آتی ہیں. ہم اس لیے بلاتے ہیں تاکہ اللہ کی بندیاں بھی آ کر اللہ کا دین سیکھ سکے. نہیں رات میں کہوں, رات میں غیر شرعی ہے نا. تو میرا یہ سوال ہے, رمضان کی راتوں میں بازاروں میں جا کے کپڑے خریدنا, اس کے کیسے شریعت سے آپ ثابت کریں گے بتائیے. کپڑے خریدنے جا رہے ہیں رات میں 10-10, 11-11, 12 بجے دکانیں کھلی, مارکیٹ پورا سجا ہوا ہے, بہت سی جگہ تو افطار کا نظم بھی ہے اور سحر کا بھی نظم ہے اسی دکانوں پر. میرا یہ کوشچن ہے, وہاں کہاں سے جواز نکلا آپ کے پاس؟ وہی ایک عام جواز ہے کہ عورت علم دین سیکھنے جا سکتے, دن اور رات کی خیر نہیں, جب اس کے تحفظ ہو, حفاظت ہو, شہر کے بیچ میں اس کا محرم ساتھ آ رہا ہے, ساری سیفٹی سیکورٹی الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کوئی شرعی اس میں چونکہ عذر نہیں ہے, تو ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم عورتوں کو برابر حقدار سمجھتے دینی علم کے معاملے میں, چونکہ ہمارے دین نے ان کو ویسے ہی حق دیا جیسے مردوں کو حق یاد رکھی, تو وہ بھی آ کے فائدہ اٹھاتی ہیں. چوتھا سوال تھا رمضان کانفرنس میں عورتوں میں اسکرین کیوں لگایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی سوال میں کروں کہ آپ کے گھر میں ٹی ویاں کیوں رکھی ہوئی ہے, آپ لوگ کیمروں میں موبائل کے اندر کیوں فوٹوਆਂ کھینچتے اپنی بچوں کی, ان کی, ان کی, شرعی جواز کیا ہے آپ کے پاس اس کا؟ تو آپ کہیں گے وہ ٹی وی اس لیے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں, اور وہ اس لیے کھینچ رہے کہ ہم کو سکون لگتا, اچھا لگتا بعد میں دیکھنا. تو میرا بیسک کوشچن ہے, دین کے لیے اس کا جواز دیا گیا ہے کہ فوٹوگرافی کی جا سکتی ہے, دکھایا جا سکتا ہے, اور شرعی ضرورتوں کے تحت ایک عورت کسی غیر محرم مرد کو دیکھ سکتی ہے, اس لیے کہ مرد اور عورت کا پردہ ایک جیسا نہیں ہے, عورتوں کو پردہ ہے, مردوں کو پردہ نہیں ہے. اگر کوئی بولے نہیں اسکرین پر کسی کو نہیں دیکھ سکتے, تو میرا یہ سوال ہے پھر لائیو کسی کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ راستے سے آ رہے, کتنے مرد جا رہے, تو کیا عورتیں ہماری پوری گناہگار ہیں ان مردوں کو دیکھنے کی وجہ سے؟ میرا یہ سوال ہے. اور اسکرین پہ آ رہے ہیں, اس کا کوئی شرعی ان کے پاس بنیادیں نہیں یاد رکھ. اور الحمدللہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ اسکرین لگائے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, غیر محرم وہاں جا رہے ہیں, یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے 1-2 سال میں ذلیل کر دیا. ایک صاحب نے ایک بار کمنٹ دیا تھا کہ آپ چاہے ٹی وی پر شاہ رخ خان کو دیکھیے یا سلمان خان کو دیکھیے, فیض صاحب کو دیکھیے, گناہ میں سب برابر ہے, ایک جیسے آپ. بعد میں پتا چلا کہ وہ صاحب خود لڑکیوں کو ایک گرلز کالج میں پڑھاتے, لائیو ٹیچر ہے وہ, لڑکیاں بیٹھی اور اکیلے پڑھا رہے ہیں ان کو. تو میں نے کہا آپ کے اس کا جواز کہاں سے ہے, میں تو ٹی وی پر جا رہا ہوں, آپ لائیو پڑھا رہے ہیں. تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ غلط ہے, نہیں ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ وہ اس ٹائم کے ایک منسٹر کے ساتھ جو ایجوکیشن کی, جو کہ لیڈی تھی مسلم, ان کے ساتھ سٹیج شیئر کیا, بالکل بازو بیٹھ کے فوٹو بھی کھینچا, اخبار میں فوٹو آئی تھی. تو میرا یہ سوال تھا کہ میں تو ٹھیک ہے جا رہا ہوں, آپ کے پاس کیا جواز تھا اس خاتون کے بازو بیٹھنے کا اور فوٹوਆਂ کھینچانے کا اور وہ کرنے کا؟ میں ایک بنیادی کوشچن کر رہا ہوں. اور وہ کانفرنس مینلی مسلم لڑکیوں کے لیے تھی, جس میں ساری مسلم لڑکیاں سامنے اور عورتیں بیٹھی تھی, جن کو وہ علماء حضرت خطاب کر رہے تھے. میرا بیسک کوشچن تھا لائیو آڈینس کے اندر عورتوں میں ان کے پاس کیا جواز تھا جانے کا؟ میں تو لائیو ٹی وی کے ذریعے آ رہا تھا, وہ مجھے دیکھ سکتی تھی, میں ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا.
تو بہرحال یہ بھی نظر آیا. پھر الحمدللہ اورنگ میں خیرت کمپٹیشن کا ایک سلسلہ چالو ہوا جس میں عورتوں کو بھی نظم کیا اور بڑی اسکرین لگائی گئی, پہلی بار خیرتیں دکھائی گئی. جبکہ خیرت سے ایک جذبہ جاگتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم قاری اور حافظ بنائیں, لیکن ہم بھی تو اسی مقصد کے تحت کی عورتیں دین علم سیکھے, بچوں کو تربیت کرے کیا. ماشاءاللہ انہوں نے بھی اس کا جواز دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ بے بنیاد بولنے والا بیوقوف اور اس کو عقل کی کمی ہے بیچارے کو, کہ آج بھی وہ یہی باتیں رٹ رہا ہے, گھس رہا ہے. یہ کام جا کے جب کسی گھر میں ٹی وی چینل تو بول رہا ہے اس کا کیا جواز ہے ٹی وی دیکھنے کا, پھر پتا چلتا آپ کو اس کا جواز دے دیتے آپ کو. جبکہ جب ٹھیک ہے اسکرین کیوں لگایا جاتا ہے, کنسنٹریشن کے لیے, تاکہ آدمی یکسوئی کے ساتھ دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور علم حاصل کرے. اور اس میں شرعی چونکہ گنجائش ہے اس لیے کیا گیا, نکالی بھی گنجائش نہیں ہے اس کو رکھا گیا. اسی طرح جو ہے پانچواں سوال بڑا عجیب ہے, یہ سوال کا جواب دے دیتے میں تھک چکا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہو جائے تو اچھا ہوگا, لیکن ہو بھی نہیں رہا. فیض بھائی نے 2 شادیاں کرے, بھائی کہاں ہے دوسری بیوی, میں خود ڈھونڈ رہا ہوں اب تک. اگر آپ بتا دے تو میرے لیے بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگ اتنی تمنائیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, تو میں بھی بولتا ہوں کہ اللہ قبول کرے, اچھی بات ہے. اور ہو سکتا ہے اس نیت سے بھی آپ کر رہے ہیں کہ بھائی مومن بندہ دوسرے مومن کی دعا کرے تو فرشتے اس کے لیے آمین بولتے ہیں. میں بھی آئی پاسبلٹیز ہے, لیکن وہ دوسری بھی ہیں کہاں, وہ مجھے بھی آج تک نہیں ملی. اگر آپ کو مل جائے تو کبھی مجھے بتا دے کہاں ہے بول کر. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ سب بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں, اسی کوئی ریالٹی نہیں یاد رکھیے. لوگ ایسی افواہیں, ایسی چیزوں یا چھوٹی ہوتی ہے کبھی کچھ باتوں کی حقیقت, اس کو اسٹریچ کر دیتے, کھینچ دیتے ہیں, اور اس سے دوسروں کو مصیبت ہو جاتی ہے. نیگیٹو نہیں, پازیٹیو. جیسے کسی نے کہا کہ وہ ہمارے کچھ درس تھے ایک زمانے ہوا کہ دوسری شادی کرے, فیض بھائی درس بند کرا دو, ان کی نظریں اچھی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور یہاں عورتوں کا رش بڑھ گیا. کیونکہ ہر بول رہا بھائی دوسرا سیکشن کھلا ہے تو اپن پاس ہو گئے تو اس میں سے پتہ نہیں کیا ہوتا. سمجھ رہے آپ, تو ہمیں علی دوسری مصیبت ہو گئی تھی کہ سب کو بولنا پڑا تھا نہیں بھائی ارادہ نہیں ہے, نہیں بھائی ارادہ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ تو یہ سب بے بنیاد باتیں ایسی نہیں ہوتی. لیکن میں نے ایک بہت ہی ایک مضبوط شخصیت, اللہ رحم کرے, انہوں نے بہرحال ایک دن کسی کو بول دیا, ایک خاتون ایک مدرسہ کھول رہا تھا عورتوں کے لیے, تو وہاں اس کے انوگریشن میں مجھے ہی بلایا گیا تھا. تو بولا رہے ان کو نہیں بلانا, ان کی نظر بہت بری ہے, انہوں نے دوسری شادی کی. حالانکہ وہ خود ایک ذمہ دار تھے, اور وہ خاتون بڑی ان پہ بھڑک گئی کہ یار آپ نے فیصلہ کیا, چونکہ وہ قائل تھی, میری اسٹوڈنٹ تھی, بہت بڑا گئی کہ آپ نے ایسا کیسا بولا, آپ اس کی پروف لائیے. اور بیچارہ کو اس کو پروف نہیں ملی, چونکہ وہ سنی باتیں تھی اور انہوں نے وہاں کہہ دیا, اور انہوں نے ان کا پیچھے ہی پکڑ لیا کہ بھائی آپ پروف لا کے دیجیے, کہاں ہے آپ نے بولا نا, وہ کہاں ہے, اور دوسری شادی کرنا گندی نظر کر رہا تھا, یہ آپ نے کیسا بولا, آپ تو دین کا علم رکھتے ہیں نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ سب کو, تو یہ آپ کیسا, وہ بڑے پھنس گئے تھے. تو یہ اننیسری ایشوز ہے, اس میں نہ پڑے. ہاں وضاحت کے لیے میں کبھی بھی کھڑا ہوتا ہوں اور کے سامنے رہتا ہوں, لیکن چند وضاحتیں اچھی وضاحتیں تھی, میں نے سوچا کہ یہ مناسب ہے آپ کے سامنے رمضان سے پہلے رکھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہو. چونکہ پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا کہ وہ برما کا ایک واقعہ ہوا تھا اور لوگوں نے اتنا کچھ کہا, وہ اسٹیج کے اوپر لائٹیں وغیرہ تھی, برما میں یہ حالت ہو رہے تو آپ یہ کریں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ برما میں اگر وہ حالت تھے تو آپ نے اپنی شادیوں میں کچھ کمی لائی اب تک, اور اس برما کے ایشو کا آپ نے اس رمضان کے بعد آج تک یاد بھی کیا ہو, 2013 کے بعد کی برما میں آج بھی کیا ہو رہا ہے. تو یہ تھوڑے دن کا جوش اور جذبہ رمضان کے حد تک, یا کسی کو صرف تکلیف دینے یا صرف بھڑکانے کے لیے ایک سسٹم کے خلاف اٹھا دینا سے کوئی نتیجے نہیں ہوتے ہیں, تو اس سے اجتناب کرے, یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. بہرحال, اور اگر ایسا واقعی میں کوئی جینوین ریزن ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, وجوہات ہوتی ہے, ہم ریزنز دے سکتے ہیں, ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ہے میں نے یہ دیا, میرا تعاون یہاں لگنا چاہیے, آپ کا تعاون وہاں لگ جاتا ہے. یہ آپ کا ہے بھائی یہ چیز کہاں سے آئی, تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. اس میں کوئی ہمارے پاس ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا اور وہ کھلا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے جڑے ہیں وہ ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ سماج میں کچھ تبدیلیاں آئیں, اور ان تبدیلیوں کے فائدوں کی بنیاد پر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ آگے بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت بڑا ہرڈل نہیں ہے. بولنے والے بولتے رہیں گے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہونا یاد رہے کسی چیز کے لیے, پروف ہونا, یہ اسرائیل سے پیسہ آ رہا, ان کے پروف ہونا, یہ ریسپٹ ہے, یہ آیا, یہ اکاؤنٹ تھا, یہ بینک تھا, یہ تھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا لگاتے تو پروف بتائے کہ زکوٰۃ کا پیسہ لگا, جبکہ ہم تو کبھی لگائیں نہیں. رمضان کون عورتوں کیوں بلایا جاتا ہے, وہ کہے شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے, ممنوع ہے, ہم بند کر دیں گے. وہ کہے کہ رمضان کانفرنس میں عورتوں کو اسکن کیوں دکھایا جاتا ہے, شرعی اعتبار سے حرام ہے, ہم اس کو بند کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. دلیل ہوتے ایک الگ بات ہے, اور دینی اعتبار سے کوئی ہم سے خطا ہو تو اس کی اصلاح کے لیے ہم کبھی بھی تیار ہیں, ہم اوپن ہیں. اگر میں ذاتی طور سے آپ کو نہ ملوں تو ٹیلی فون نمبر سے آپ صرف بول دیں. سسٹم الحمدللہ ایسا ہے کہ کوئی اگر یہ کہیں یوٹیوب کی ویڈیوز پہ ہم نے نوٹ لکھا ہوا, اگر اس ویڈیو میں مقرر سے یا ایڈیٹر سے کوئی غلطی آپ ہم کو کال کرے یا ای میل کرے, ہم اس میں تبدیل لانے کے لیے تیار ہیں. فون کرنا زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ ہم جلدی ایکشن لے سکتے ہیں. اور سسٹم یہ کہ کوئی انسان چاہے کسی مسلک کا ہو, کسی مقطع فکر ہو, اگر فون کر کے IRC بولتا ہے یہ ویڈیو آبجیکشنیبل ہے,
آپ مانو ہم لوگ اس ویڈیو کو بند کر دیتے ہیں, پھر اس کا ریویو ہوتا ہے نیکسٹ تھرسڈے, جب تک پڑا رہتا ہے لایا اس کو بند کر دیتے ہیں. مطلب اتنا ہم کین وہ کرتے ہیں کہ واقعی میں اگر شرعی غلطی ہو تو بولنے والا چاہے کوئی مسلک کو ہم بند کر دیتے ہیں. پھر جمعرات کو اس نے کیوں بولا اس کا ریزن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس میں یہ چیک کرتے ہیں, اگر نہیں رہا تو ریلیز ہو جاتا ہے, اور اگر غلطی تھی تو ویڈیو بند رہتا ہے. ہم تو اتنی احتیاط تو ہم کر رہے ہیں دینی اعتبار سے. اگر شرعی کو غلطی ہوئی تھی, آپ کو کوئی چیز بری لگی ہوئی اچھی لگی اس سے ہم کو کوئی پرواہ نہیں, شرعی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم تو اتنا احتیاط کرتے ہو, دینی کوئی غلطی ہم سے ہوتی ہے ہم کھلے ہیں اس کے لیے, آپ کبھی بھی آ کے اصلاح کیجیے. میری یہ سسٹم کی میں آپ کو نہیں ملتا, آپ فون کر کے آفس سے بتائیے, بات مجھ تک پہنچ جاتی ہے یا اس کو اپڈیٹ ہم کر دیتے ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے, خامخواہ صرف ایک ہوا بنانا ہوتا ہے, اس کا یاد کوئی حقیقت نہیں ہے. آدمی سے احتیاط کرے تو وہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے انشاءاللہ عزیز اچھا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر جو ایسی چیز ہے جو نصاب سے کم ہو, سال بھر سے زیادہ اپنے پاس ہو, تو کیا پھر بھی زکوٰۃ دینا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی چیز آپ کے پاس نصاب سے کم ہے, مثال کے طور پر سونے کا نصاب ہے 85 گرامز آف گولڈ یا اس سے زیادہ, 7.5 تولہ پرانا, آج کے دور میں وہ 8.5 تولہ ہو جاتا ہے. پرانا تولہ 11.33 گرامز کا ہوتا تھا یا 11.66 گرام کا ہوتا تھا, تو اس کے حساب سے وہ جاتا تھا 7.5 تولہ, لیکن آج کے حساب سے 85 گرام. تو 85 گرام مطلب 8.5 تولہ سونا نہیں ہے, سمجھ لیجیے 80 ہے, 80 گرام, تو اس پر سونے کی زکوٰۃ نہیں. چاندی ہے, لیکن چاندی کا سمجھو اس کے پاس چاندی کا نصاب ہے 585 گرامز آف سلور یا مور, مطلب پرانا 52 تولہ, 52.5 تولہ, اور آج کا 58.5 تولہ, ٹھیک ہے. تو اگر اس سے زیادہ سلور ہے تو پھر زکوٰۃ چاندی کی دیں گے, سونے کے نہیں, سمجھ رہے. اچھا دونوں بھی نہیں ہے اتنے, 8.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے, 58 تولے چاندی بھی نہیں ہے, لیکن اتنا کیش ہے جو چاندی کا نصاب ہے, چاندی سے ماپا جاتا ہے نصاب, تو اتنا کیش ہے جو چاندی کے 585 گرامز آف سلور سے مور ہے کاسٹ. مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے جو 1 لاکھ کا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ 585 گرام سلور سے زیادہ ہے. کیش ہے میرے پاس بینک میں جو 1 سال سے پڑا جو کہ 40-50 ہزار ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایکسس ہے. انویسٹمنٹس میں نے کر رکھے, تو پھر ان پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑیں گے, چونکہ کیش جو ہے یہ بھی ایک اینٹیٹی ہے, اور ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اور بھی کچھ الیکٹرانک کیش اور جو چیزیں آئیں گی بہرحال وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. تو بہرحال اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. تو جس چیز کی نصاب پہنچ رہا ہے اس کا دیجیے, جس کا نصاب نہیں پہنچتا ہے تو دوسرا جس کا نصاب پہنچتا ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ دیتا. گولڈ کا پہنچتا ہے گولڈ کی دیجیے, سلور کا پہنچتا ہے سلور کی دیجیے, دونوں کا نہیں پہنچتا لیکن کیش پلاٹس وغیرہ کا, تو پھر آپ کو اس پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. کسی نے ایک سوال کیا تھا, عورتوں کے لیے اگر مسجد میں عید کی نماز کا اہتمام نہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, عورتیں عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ عید کی نماز یاد رکھیے بڑی اہم ہے, اس میں اکثر جو فقہا کا کہنا ہے کہ یہ نماز جو واجب ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک واجب کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کوشش تو یہ کرے آپ کی عیدگاہ ضرور جائے, یا پھر مسجد میں انتظام ہو تو ضرور جائے. سال بھر نہیں بھی جاتی تو کم از کم عید کو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی ہر عورت کے لیے, چاہے وہ حائضہ کیوں نہ ہو, وہ بھی مسجد آئے. سوال ہوا حیض والی عورت کیا کریں گی آ کر عیدگاہ, تو کہا وہ الگ بیٹھے اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو, لیکن مسجد میں حائضہ عورت نہیں آئیں گی, یاد رکھیے. عیدگاہ چونکہ مسجد نہیں ہوتا ہے, آئے الگ بیٹھیں گی. تو ایک عورت نے سوال کیا, اللہ کے رسول اگر دوپٹہ نہ ہو میرے پاس تو, کیونکہ صحابہ اتنے غریب لوگ تھے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے ایکسٹرا, اوڑھنے کو کچھ نہیں ہو, تو کہا اپنی ایک بہن دوسری کی مدد کر دے, مطلب ادھار لے کے جاؤ. اس مسئلے میں شادیوں میں جاتے ہیں نا ادھار لے کے چیزیں, یہاں جا سکتے ہیں آپ ادھار لے کے کہ برقع نہیں پہننے کے لیے آپ دیتے ہیں کہ ذرا, تو کہا دوپٹہ نہیں تو بازو والی سے لے, جس بہن کے پاس 2 ہو وہ اپنی بہن کو دے, مطلب پول کرو ایک دوسرے کو, دو مدد کرو, سہولت دو, لے کے جاؤ. لیکن نہیں جاتے, جانا چاہیے, یاد رکھیں. تو یہ ایمفسائز تھا, اہمیت بتانا تھی عید کی نماز. لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو بہرحال وہ عید کی نماز یہ مجبوری کی کیفیت ہے. اب کیا پوری زندگی عید کی نماز چھوڑ دے وہ اس لیے کہ نہیں, بہرحال وہ کر سکتی ہے. تو عید کی نماز پھر وہ جو ہے گھر میں پڑھ لے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر رمضان میں کسی کو اناج دیا جائے افطار کے لیے تو وہ کس میں شمار ہوگا, صدقہ وغیرہ؟ تو ہاں, رمضان میں اگر افطار کے لیے سحر کے لیے آپ کچھ دیتے ہیں وہ آپ کے صدقات میں شامل ہوگا, کسی کی مدد میں شامل ہوگا. اس کو فطرے میں آپ کاؤنٹ بھی مت کیجیے, وہ آپ کر سکتے ہیں, اس کا انشاءاللہ آپ کا اجر ملے گا. حدیث میں جو شخص کسی کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ہے. تو اگر آپ کے کھانے سے ہی وہ افطار کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا. اسی طرح دوسرا سوال تھا, رمضان عمرے کے لیے یہاں سے سفر کیا جائے تو روزوں کی گنتی کم ہونے پر بعد رمضان اس کی قضا رکھنا ہوگا؟ ہاں, اگر آپ یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں, وہاں جانے کے بعد وہ لوگ سمجھ لی 2 دن کے ڈیفرنس سے چل رہے ہیں, پھر آپ وہاں سے یہاں آتے ہیں, تو جب آپ یہاں سے گئے تو آپ کا روزہ 10واں تھا سمجھ لیجئے, یا تیسرا چوتھا تھا, جب آپ وہاں پہنچے تو 6ٹھا روزہ ان کا چل رہا تھا, عید ہو گئی اس کے حساب سے. تو جو روزے کم ہوئے وہ آپ کو بعد رمضان قضا کرنے ہوں گے. اور اگر آپ
وہاں سے یہاں آئے تو وہاں آلریڈی 15 رکھ چکے تھے، انڈیا آئے تو انڈیا میں چل رہا تھا 13، تو آپ پھر 2 پیچھے چلے گئے، تو وہاں سے یہاں آئیں گے تو بھی آپ پورے روزے رکھیں گے یہاں جتنے لوگ رکھیں، اور عید یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی منائیں گے، گو آپ کے وہ زائد روزے نفل ہوں گے، لیکن آپ کو کھانے پینے کی اجازت اس میں نہیں دی جائیں گی، یاد رکھیں، سمجھا؟ رمضان میں اگر کوئی انسان مجبوراً روزہ چھوڑے تو بھی اس کو کسی کے سامنے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، تو لہٰذا آپ پورے روزے رکھیں گے، وہ نفلی کاؤنٹ ہوں گے، اور یہاں کے آپ عید منائیں گے۔ بھائی نے سوال کیا کہ رات میں تراویح پڑھنے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت جو ہے پہلے آسمان پہ ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں، تو الگ سے اور نفل نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگوں کا اس میں ایسی رائے ہے، لیکن وہ شدید، مطلب جس کو کہیں گے کہ ایک رائے کی ایک شدت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 پڑھی نا اور 3 تو نہیں پڑھنا، لیکن اکثر علماء نے یہ رائے دی ہے نہیں، جو راجہ یہ کر سکتے ہیں، رمضان ہے، اسپیشل موقع ہے، تو آپ رات میں تراویح کے بعد بھی رات میں گھر جا کر رات میں اور نفل اضافہ، جیسے خاص رات میں آخری پہر میں کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے۔ اب چونکہ رمضان میں نماز جماعت سے مل رہی ہے تراویح، تو جماعت سے پڑھ لیں، لیکن انسان چاہ رہا ہے کہ آخری پہر کا فائدہ اٹھاؤ، چونکہ سب تو آخری پہر میں نماز نہیں پڑھ سکتے نا، اور آخری 10 دن ہوتی ہے مسجدوں میں، کچھ سب میں نہیں ہوتی وہ بھی، تو بہرحال بالکل آپ انشاءاللہ عزیز الگ سے نفل نماز اپنی بہرحال رات میں تہجد کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ کرے آپ کہ اگر آپ کا پلان تہجد پڑھنے کا ہے تو آپ وتر کو چھوڑ دیں، پھر تہجد پڑھیں اور اس کے بعد اپنی وتر کو کریں، اس کے بعد سحر کریں اور پھر اپنا فجر کے لیے جائے، جو بھی آپ سحر کے بعد کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، لیکن وتر کو آپ باقی رکھیں گے، اس لیے کہ وتر رات کی آخری نماز ہوں گی اور اس کے بعد آپ فجر کے لیے جائیں گے۔ بھائی نے 2 سوال کیے کہ رمضان اور محرم میں کیا ہے کہ انسان شادی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، شادی کے لیے شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، سوائے اگر کسی کو غم ہو تو وہ نہ کرے، جیسے کسی گھر میں انتقال ہوا اور غم ہے تو 3 دن غم منا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت ہے اگر وہ بیوہ ہوئی تو 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم ہے، وہاں تو شادی ہوں گی نہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں جہاں آپ شادی کے لیے کوئی ہے کہ یہ ٹائم پہ نہیں وہ ٹائم پہ نہیں، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی وقت، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ۔ شادی عصر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، شادی مغرب کے بعد بھی ہو سکتی ہے، شادی عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے، شادی فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، شادی تہجد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کلیئر ٹائٹل شادی ہو، یہ تو پتہ چلا گڑبڑ کرے ہوئے رات میں کرے، ٹھیک ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے، شادی محرم میں نہیں ہوتی، شادی سفر میں نہیں ہوتی، شادی رمضان میں ہوتی۔ اچھا، ایک عجیب مسئلہ، میں نے کسی سے پوچھا شادی رمضان میں کیوں نہیں کرتے، اور ایک پڑھا بھی میں نے کتاب میں، تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے اس لیے شادی نہیں کرنا اس میں۔ تو سوال یہ شادی کیا ہے پھر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نکاح آدھا دین ہے، تو آدھا دین عبادت نہیں ہے، تو نہیں بولے رمضان عبادت کا مہینہ ہے شادی نہیں کرنا، اور رمضان میں شادی کی طلاق ہو جاتی، بولے عبادت کے مہینے میں شادیاں کر رہے، بولے کیا عجیب غریب۔ تو آپ رمضان میں شادی کر سکتے ہیں، آپ محرم میں شادی کر سکتے ہیں، آپ سفر میں شادی کر سکتے ہیں، آپ سال کے 12 مہینوں میں 355 اسلام کے اعتبار سے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو، جب تک شادی کی کنڈیشنز پورے ہو رہے ہیں اس کی شرائط، تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بدعقیدگی ہے، توہام، وہم ہے، سمجھے آپ کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ لوگ جدید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج بھی اتنے ہی قدیم ہیں، اتنے ہی پرانے اور جاہل ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر فلائٹس میں 13 نمبر کی روئی نہیں ہوتی، معلوم آپ کو، یو ایس اور یورپ کے اندر آپ کو 13 نمبر کا فلیٹ نہیں ملے گا، 13 فلور نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی۔ اپنے آپ کو بڑا جدید ماڈرن بتاتے ہیں، اتنے بدعقیدگی ہیں، معلوم 13 نمبر کی رو نہیں ہوتی، 11 12 14 15 16، ارے فلیٹ بھی سیم 10 11 12 14 15 16، 13 کہاں ہے؟ نہیں بولے 13 بولے وہ منحوس ہوتا ہے، تو نام جدیدیت کا دے دیا، آج بھی اتنی قدیم ہے، بیچارے اللہ رحم کرے۔ تو یہ سب توہام ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ محرم میں شادی کر سکتے ہیں، آپ رمضان میں شادی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت شادی کر سکتے ہیں، اسی قومات نہیں۔ آپ عصر کی بات کیجیے، آپ مغرب کی بات کیجیے۔ میں نے یہ تک سنا ہے کہ مغرب کی شادی ٹوٹ جاتی ہے اگر عصر کی بات طے ہوئی تو، دن بدل گیا نا، بولے سب توہام ہے، سب وہم ہے، اسی کو اگر نہیں، بالکل انسان ایسا کر سکتا ہے۔ کیا اس زمین کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کو بیچ کر اپنا گھر بنایا ہو ان فیوچر، گھر بنانا ہو ان فیوچر؟ تو دیکھیے، ہر وہ چیز جس کو آپ انویسٹمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں یا یہ نیت سے لیتے ہیں کہ اگلی بیچ دوں گا، مطلب وہ بزنس ہو گیا، وہ بزنس ہو گیا، وہ کموڈیٹی ہو گیا، وہ چیز بزنس کی ہے، فروخت کرنے کی ہے، تو اس پر ایکچوئل جو ریٹ میں بکے گا، جو ریٹ میں لیا ہوا نہیں، ایکچوئل جو ریٹ میں بکے گا اور جتنے سال آپ کے پاس رہیں گا، ہر سال اس وقت کے ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثال، میں نے ایک پلاٹ لیا 100 روپے کا، سوچتا ہوں کہ بچوں کی شادی میں یا پھر بچوں کی تعلیم کے لیے یا پھر کچھ فیوچر میں جا کر بیچ کر اپنے لیے کچھ کروں گا یا میرے بڑھاپے میں کام آئے گا، میں وہ گھر لیتا ہوں اور اس گھر کو میں رکھتا ہوں، تو ہر سال 100 روپے کے لیے اگلے سال اس کا ریٹ ہوا 110 روپے، تو مجھے اس سال 110 کی زکوٰۃ دینے گی، اس کے بعد
125 ہوا تو اس سال 125 کی زکات، پھر اس کے تیسرے سال چوتھے، تو پورے جتنے سال رہیں گا اتنے سال آپ کو اس کی زکات نکالنا ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے وہ چیز اور آپ سٹاک کر کے رکھیے، مطلب آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ کو سیل آؤٹ کرنا. تو اگر آپ نے ایک زمین لی ہے جس سے آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کو بیچنا ہے، اس سے نفع آنے والا ہے، آپ سیل کرنے والے، ہاں وہ زمین جس پہ آپ کو گھر بنانا ہے اس پہ زکات نہیں، چاہے وہ 100 سال پڑی رہو. یہ ایک دو پلاٹ لیا آپ نے، آپ سوچ رہے ایک پلاٹ بیچ کے دوسرا بنا لوں گا، 10-10 لاکھ کے 2 پلاٹ لے لیے. اب فیوچر میں کیا کریں گے؟ پیسے کی قیمت تو گر جائیں گی، 2 پلاٹ کیا ہوں گا، اپن بعد میں اس کو بیچ دیں گے، یہ 20 کا ہو جائے گا تو یہ بھی 20 کا ہو جائے گا، گھر بن جاتا ہے اس پر. ایسا آپ سوچ رہے تو پھر یہ پلاٹ کی آپ کو دینا پڑیں گے زکات. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر آپ نے ایسا کیا ہے، ایک زمین لی ہے جس کو آپ مستقبل میں بیچنا چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے، آپ کو اس پہ زکات دینی ہوگی چونکہ آپ کے استعمال سے زائد ہے. آگے انہوں نے پوچھا جو والدہ اپنی بچے کو دودھ پلاتی ہے، رضاعت ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ اور اگر نہ رکھے تو کیا گناہ ہے؟ دیکھیے جو اولاد کی رضاعت، دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے، تو اگر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے اس کے دودھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو وہ روزہ رکھے، اس کے لیے یہ بہتر ہے. لیکن اگر دودھ میں کمی ہو جائے اور بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دودھ پہ ہی مکمل ڈیپینڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہ حق ہے. تو ایسی حالت میں اگر روزے چھوڑتی ہے اور اسے ڈر اور خدشہ ہے یہ روزوں کو بعد میں مکمل نہیں کر پائیں گی تو ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے. فدیہ سمجھتے ہیں آپ؟ فدیہ یہ ہر روزے کے بدلے کفارہ ہے قسم کا، کہ وہ جو آپ نہیں رکھ پائیں گے اس کے بدلے آپ دے دے. اور فدیہ ہے ایک مسکین کو ایک دن کے بدلے، ایک روزے کے بدلے کھانا کھلانا. تو لہٰذا آپ کیا کریں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے رکھ پاؤں گی تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جنرلی میں دیکھتا ہوں عورتوں کو حمل ہے، روزے چلے گئے، رضاعت ہے، روزے چلے گئے، 20 روزے کیسے رکھ پائیں گے؟ ممکن نہیں ہوتا ہے کبھی کو، سمجھ رہے آپ؟ لہٰذا بیٹر یہ ہے کہ پھر فدیہ دے دے، یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی صحت کو دیکھے. ایسا کہ پیگننٹ ہے لیکن روزے رکھ سکتی ہوں، ایسا کوئی بہت ایشو نہیں ہے تو رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. رضاعت ہے لیکن روزے رکھ سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتے. چونکہ یہ ایسا ہے کہ وہ اس کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ ہے، لہٰذا وہ جو کرنا ہے کنڈیشن دیکھے کرے. اگر وہ رکھ سکتی امید ہے تو رکھے، نہیں تو فدیہ دے دے. چونکہ لانگ ٹرم ہے، اتنے روزے چھوڑنا اور اتنے رکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو لہٰذا فدیہ دے دے، وہ زیادہ اس کے لیے انشاءاللہ بہتر ہو. آئندہ سوال یہ ہے کسی کو علم نہیں تھا اور 1 سال حمل تھا، روزے چھوٹ گئے، اس کے بعد ہوا یہ کہ اگلا سال بھی روزے چھوٹ گئے اور پچھلے سال کے اب تک رکھے نہیں تھے اور علم نہیں تھا کہ روزے رمضان سے پہلے رکھنا. روزوں کی دیکھیے جو حد ہے وہ یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے چھوٹتے ہیں اگلے رمضان سے پہلے رکھنا. تو بھائی کا سوال ہے وہ بھی چھوٹ گئے، اب تو گناہ میں آ گیا انسان، تو کیا کرے؟ تو یہ روزوں کو بعد رمضان پھر رکھ سکتے ہیں، مطلب وہ قضا ابھی بھی باقی ہے، گناہگار ہو گیا انسان لیکن رکھنا ہے. نماز چھوٹ گئی، عصر کا وقت بھی آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو گناہگار ہو گیا، اب خاموخواہ آپ نے اگر ظہر چھوڑیے تو، لیکن نماز تو پڑھنا ہے. تو اسی طرح روزے 1 سال کے تھے، یہ سال رمضان میں، اب رمضان آ گیا، اب نہیں رکھ پائے تو اب رمضان کی بعد رکھنا ہے. لیکن اگر بہت لانگ روزے، یہ سب 50 60 100 روزے جمع ہو گئے کئی دنوں کے، فدیہ دے دے. چونکہ اتنے روزے میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کے 30 مشکل جاتے ہیں ارلی، تو اتنے فدیہ دے دے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا جو آپ کھاتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ کا دے دے انشاءاللہ، یہ زیادہ بہتر ہو. دیکھیے اس معاملے میں جو رؤیت ہلال ہے، چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں میری اپنا ایک پرسنل رائے ہے کہ ہمیں اور بس 10 سال اور انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اور اس مسئلے کے حل کے ساتھ جدید اس دور میں علماء آ رہے ہیں، اور جہاں آج سے 2 سال پہلے پورے دنیا کے لیے ایک چاند بولے تو لوگ ہل جاتے تھے، آج لوگ قبول کر رہے ہیں اس کو. اور میں بھی پاسبل ہے 10 ایئر سے میں سمجھتا ہوں ایسا ہو جائے گا کہ ایک ہی رؤیت پورے دنیا کے لیے ہوں گی، چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آج سے 10 سال بعد آپ امیجن نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی کس لیول پر جائیں گی. آج دنیا کے کسی حصے میں چاندی کو آپ کو پتا چلتا ہے، تو ٹیکنالوجی کس یہ میں جائیں گی. تو میں بھی موسٹ پاسبل کہ ہمارے پورے اسلامک منتھ ہی ایک ہی چاند سے چلیں گے. اب وہ کون سا چاند ہوگا وہ طے کریں گے اس زمانے کے لوگ، ٹھیک ہے. لیکن میں ایسا پریڈکٹ کرتا ہوں کہ آنے والے 10 سال میں اس کا کوئی نہ کوئی مضبوط حل نکلے گا. ابھی فی الوقت جمہور جو سعودی عرب کے اور وغیرہ علماء ہیں یہ اس پر اتفاق قائم کر رہے ہیں کہ بعد ایک کی چاند ایک ہی ہونا چاہیے دنیا کے لیے، اور وہ خلیج کا پورا حصہ اس کو مان چکا ہے. مطلب سعودی عرب، یمن، عمان، قطر، UAE، کویت، بحرین، شام، یہ سب، فلسطین، سب جارڈن مان چکے ہیں کہ سعودی عرب کا چاند ان کے لیے رؤیت مانتے ہوں. ٹھیک ہے، یہاں دکھ گیا تو وہ بھی عید منا رہے ہیں، اور یہاں وہ بولے کہ آج عید شروع تو آج کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو ہو چکا ہے. میں بھی ایک 10 سال میں اور کوئی ایک سمجھ رہے نا، چونکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ایج کے ساتھ، یقیناً میں بھی ابھی بھی ہی رائے رکھتا ہوں ہر علاقے کا اپنا چاند، لیکن شاید 10 سال بعد میری رائے یہ نہ رہے کہ اب ہر علاقے کا اپنا چاند. ٹھیک، تو اس لیے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ زمانے کے ساتھ وہ تبدیلیاں آئیں گی، اس کے اندر اسلام میں نہیں آئیں گی، اسلام کے اصولوں میں نہیں آئیں گی، یہ بات یاد ہے، کبھی نہیں آئیں گی. لیکن
جدید حالات کمپل کریں گے کہ ہم کو ایک نتیجے نشکرش رزلٹ کے اوپر آئے اور اس کو ہم مانیں. سمجھ رہا؟ تو یہ ان دا کورس آف ٹائم میں کہوں گا کچھ زمانے بعد ہم ہو سکتا کچھ نتیجے دیکھے علماء کی ایک جس کو بولیں گے مضبوط رائے آ جائے. ویسے ہندوستان کے اندر جو آپ نے کیرلا کی مثال دی، کیرلا میں ایکچولی ایک دن پہلے سعودی کے ساتھ چاند دیکھتے اور مناتے نہیں ہیں، ایکچولی وہاں ایک دن پہلے چاند دکھتا ہے جیوگرافیکلی. سمجھ رہے آپ؟ یہ مسئلے کو آپ کو سمجھنا ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے. جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے آج تک دلی کے چاند کو پورے انڈیا کے لیے عید کے لیے قبول کیا، لیکن کبھی بھی کیرلا میں دیکھے گئے چاند کو یا کرناٹک میں دیکھے گئے چاند کو پورے انڈیا کے لیے عید کے لیے قبول نہیں کیا. نتیجہ تو نیچے والوں نے بغاوت کی اور وہ اپنا چاند ایک دن پہلے عید منا رہے. تقریباً اب کیرلا اور کرناٹک میں ایک دن پہلے عید ہو رہی. کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ بولتے جب دلی کا چاند دکھے تو ہم عید مناتے تھے، تو اب ہمارے پاس چاند دکھا تو تم کیوں نہیں مناتے؟ تو نارتھ انڈین بولتے ہیں تمہارا چاند نہیں مانتے. ہلال کمیٹی ہماری ہے، مغل دور سے ہم ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، 200 سال سے ہلال کمیٹی ہم چلا رہے، فلاں ہیں، یہ ہے، ہم یہاں کے وہاں کے، تو وہ نہیں مانتے. تمہارا ریئل دکھتا ہے چاند. آپ جو بول رہے ہیں نہیں ایک دن پہلے نہیں، وہ ریئل دیکھتے ہیں چاند، دکھتا ہے وہاں. معلوم ہو پورے انڈیا میں چاند سب سے پہلے وہیں اسی علاقے میں دکھتا ہے. لیکن عجیب بات ہے ہم لوگ نہیں مانتے اس کی ہلال. ابھی تو میں مطلب یہ الگ بات ہے کہ دوسرے ملک میں دکھے تو ہم مانا، ہمارے ملک میں ہی دکھتا ہے ایک دن پہلے چاند. مانو کہیں ہمارے کرناٹک میں جو بھٹکل میں چاند دکھا، مطلب جو ساحلی علاقے ہیں پھر جتنے بھی علاقوں میں چاند دکھتا ہے، ریئل چاند دکھتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ سعودی سے منا لے رہے ہیں، ان کے پاس چاند دکھا ہے جغرافیکلی. لیکن ہم لوگ بولتے رہے نارتھ انڈین نہیں مانیں گے، ہم ادھر سے آ رہے ہیں زمین کے حساب سے، تم پانی کے حساب سے تمہارا الگ ہی معاملہ ہے، تمہارا مسلک الگ ہے، تمہارا یہ ہم نہیں مانتے. بہرحال دکھتا بھی ہے، جب وہاں چاند دکھ گیا تو اب تو سوال ہی نہیں آتا ہے کہ وہ عید نہ منائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر چاند نہیں دکھتا اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم اس مسئلے کے مطابق چلتے ہیں کہ ایک ہی ہلال ایک ہی رویت ہونا چاہیے پورے دنیا کے لیے، اگر اس مسئلے کی وہ قائل ہے تو بہرحال ایک جدید مسئلہ آنے والے زمانے میں اس کے لیے ہم وہ کریں گے. جیسا ایک مثال اور دیتا ہوں، امریکہ کے اندر اب جائیے. امریکہ کے اندر کچھ اسٹیٹس ایسے ہیں جن کی مسجدیں اس طرف ہے قبلہ، اور کچھ اسٹیٹس ایسے جن کی مسجد و قبلہ اس طرف پورا اپوزٹ. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ دونوں طرف سے اتنا ہی پڑتا ان کو، مکہ دونوں طرف سے اتنا ہی پڑتا ان کو، گلوب کے حساب سے گول ہے نا دنیا، ادھر سے بھی اتنا ہی پڑتا، ادھر سے اتنا ہی پڑتا. سمجھ رہا؟ تو کسی کا ڈائریکشن ادھر اور کسی کا ڈائریکشن ادھر ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ کچھ بولتے ہم نے ادھر اس لیے رکھا کہ گھومنے، دنیا کے گھومنے کے اعتبار سے ہم ادھر کریں گے، پھر چونکہ دنیا ایسی گھومتی. سمجھے؟ کچھ ایسا بول رہے ہیں، اور کچھ بول رہے ہیں دنیا گھومنے کے اعتبار سے نہیں، نزدیکی کے اعتبار سے یہ تھوڑا ڈسٹینس کم ہے، ادھر سے ادھر کر. تو اب کیا بولیں گے اس کو؟ مطلب ایک اسٹیٹ میں تو مسجد ادھر، دوسرے اسٹیٹ میں ادھر. چونکہ یہ علاقائی مسئلہ ہے. مسلمان اس زمانے وہاں تھے نہیں، آپ کے زمانے میں، اس کے بعد کے دور میں بھی بہت زمانے تک مسلمان نہیں رہے، وہ گئے آئے ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں کوئی بستیاں نہیں رہی. تو یہ مسائل اٹھے نہیں، لیکن اب جدید مسئلے اٹھ رہے ہیں سارے کہ بس ڈسٹینس کے اعتبار سے لیا جائے اور جو گھوم رہا ہے اس کے اعتبار سے لیا جائے، کیا کیا جائے، کیونکہ دونوں طرف سے مکہ اتنا ہی پڑتا ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جدید دور میں، ان مسائل کو علماء بیٹھ کر حل کرتے ہیں، وہ جو نتیجے میں نکلتے ہیں ہم کو ماننا چاہیے. تو ہلال کے تعلق سے میں کہوں گا آپ پھر جا کے باہر مت بولی میں نے بولا سب جگہ کے ایک چاند ہونا چاہیے، ورنہ کئی مسئلے اس میں ایک مسئلہ آ جائے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیٹ اس ویٹ، انتظار کریں، ایک 10 سال دیں، انشاءاللہ علماء ٹیکنالوجی کی جو جدیدیت جو رفتار ہے نا، کچھ نہ کچھ ایک صحیح رزلٹ پر آئیں گے. اس میں اسلامی کوئی چینج نہیں آئے گا، اسلامی اصولوں میں چینج نہیں آئے گا، ہماری سمجھ میں چینج آئے گا. اس کی ایک اور مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جانور کے پیٹ سے دودھ نکالتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے کسی زمانے میں مذاق اڑایا قرآن کا، گوبر بھی تو پیٹ میں سے نکلتا، دودھ کی کیا خاص بات ہے؟ یہ کون سی نئی چیز ہے؟ اس میں کون سی چیز ہے جو ایکسپیریمنٹ کی ضرورت تھی یا بہت سائنٹیفک ہے؟ پیٹ میں سے دودھ نکلتا، کوئی بھی دیکھنے والا بولیں گے جانور کے پیٹ میں سے دودھ نکلتا. دس از سمپل. مورس بکائل نے جو اس پہ کافی اسٹڈی کی، وہ انہوں نے عربی سیکھی، عربی سیکھنے کے بعد قرآن کی عربک اسپیشلی سیکھی، اس کو سائنٹیفک ریلیشن انہوں نے کیا، تو انہوں نے لکھا قرآن بائبل اینڈ ماڈرن سائنس. اس میں بڑا اچھا انہوں نے لکھا، اور انہوں نے ہم بطن میں سے جو دودھ نکالتے جانوروں کے، اس کو بڑی اچھی تشریح کی، اور علماء نے اس کو مانا کہ ہاں یہ بھی سمجھ ہے اس کی قرآن. تو ہم نے نہ قرآن کے اصول بدلے نہ قرآن بدلا، اس کی سمجھ بدلی ہماری. انہوں نے کہا قرآن جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن کے اندر سے ہی دودھ بنتا ہے، معلوم ہے؟ تو دودھ بھی خون کی ایک قسم ہے. رگوں کے اندر، رگوں کے بیچ سے خون نکلتا ہے، بنتا ہے، اور خون کے ساتھ ساتھ ایک نالی کے ذریعے دودھ بن جاتا ہے جانور کے اندر. تو انہوں نے کہا بطن کا ایک معنی ہے پیٹ عربی میں، اور بطن کا ایک معنی ہے پیٹ کو. پیٹ عرب اس لیے کہتے تھے کہ پیٹ پورے جسم کے بیچ میں آتا ہے، سر اور پیر کے بیچ میں پیٹ آتا ہے، اس کو بطن بولتے ہیں، سینٹر ہوتا ہے، مطلب ہائٹ کے حساب سے بیچ میں آتا ہے. تو بطن کا ایک معنی پیٹ لنگوسٹک، لیکن ایک معنی ہے سینٹر، بیچ سے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ رگوں کے خون کے بیچ سے دودھ کو نکالتا ہے. یہ سائنٹیفک ہے. جنرل سینس میں تو گوبر بھی پیٹ سے نکال رہا اور دودھ بھی پیٹ سے، نیا کیا تھا اس میں؟ صحیح بات ہے.
سائنٹیفک کیا ہے کہ رگوں کے بیچ سے اللہ تعالیٰ دودھ کو الگ کر دیتا ہے خون سے، یا خون کو الگ کر دودھ سے، اور جانور سے ہم دودھ لے کر پیتے ہیں، وہ بھی خون کا ایک حصہ ہے۔